نیو یارک شہر کے رہنے والے جانتے ہیں کہ انہیں مزیدار، سستا اور فوری کھانا شہر کی سڑکوں ہی پر مل سکتا ہے۔ گلیوں میں بکنے والا یہ حلال کھانا اب نیو یارک کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور یہ صرف آپ کو نیو یارک میں ہی ملے گا۔ ممدو الجمال جیسے ٹھیلوں پر کھانا بیچنے والوں کے مستقل گاہک ہیں، لیکن اس وقت گلیوں اور سڑکوں پر عالمی وبا کی وجہ سے لوگ غائب ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی جو یہاں آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کل نہیں آئے گا، گھر سے کام کریں گے یا گھر سے پڑھائی کریں گے۔ اس سے الجمال اور ان کی طرح کے ہزاروں ٹھیلے سے کاروبار کرنے والوں کے لیے گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ جس کسی سے بھی میں پچھلے ہفتے ملا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس اس مہینے کا کرایہ دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کیسے کرایہ ادا کریں گے۔ محمد عطیہ گلیوں اور سڑکوں پر ٹھیلے لگانے والوں کے اربن جسٹس سینٹر کے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، جس کا مقصد ان ٹھیلے والوں کو ان کے حقوق دلوانا ہے جو کہ زیادہ تر تارکین وطن ہیں۔ اور یہ کسی بھی اور کاروبار کی طرح سال کے آخر میں اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں۔ زیادہ تر ٹھیلے والوں کا کاروبار کسی عام چھوٹے کاروبار کے مقابلے میں بھی بہت چھوٹی سطح کا ہوتا ہے، اور یہ حکومتی امداد کے لیے دی گئی شرائط پر پورا نہیں اترتے۔ یہ وفاقی یا شہری حکومت کے کسی ریلیف پروگرام یا مدد کے لیے اہل نہیں ہیں۔ ٹھیلے پر کام کرنے والے کوئی تنخواہیں نہیں دے رہے ہوتے، ان کے کاروبار کسی کمپنی یا کارپوریشن کی طرح رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ اور پھر روان لنڈا کی طرح کے لوگ ہیں جو اس بات پر پریشان ہیں کہ اگر وہ حکومتی امداد کے لیے درخواست دے دیتے ہیں تو یہ آگے چل کر کہیں ان کی مستقل سکونت یا گرین کارڈ کے پروسیس میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اس سال فروری میں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے امیگریشن کے حوالے سے نئے قوانین بنائے تھے، جس کے مطابق جو کوئی بھی حکومتی امداد لے گا اس کے شہریت یا امریکہ میں رہنے کے مواقع کم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی صورت حکومتی امداد نہیں لیں گے، مفت کھانا یا کوئی بھی ریلیف جو حکومت لوگوں کو دے رہی ہو۔ ہوان ایک مقامی چرچ کی طرف سے مفت کھانے پر گزارا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے حکومتی سطح کا حل چاہیے، لیکن ہم نے اب تک گورنر یا میئر سے کسی ایسے پروگرام کے بارے میں نہیں سنا جو اس کمیونٹی کے مسائل کے حل کی بات کرے۔ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور اسٹریٹ وینڈرز کے لیے اس بار وقت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹینا ٹرین کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔